اللہ رب العزت کی امان میں رہیں اور سلامتی ہو آپ سب پر۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسا بدترین قتل عام جس میں مرنے والوں کی تدفین 25 سال سے اب تک جاری ہے؟ تمام مردوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا، فوجی شہر کے کونے کونے میں پھیل گئے، ماؤں کی گود سے دودھ پیتے بچے چھین لیے گئے، بسوں پر سوار شہر چھوڑ کر جانے والے مردوں اور لڑکوں کو زبردستی نیچے اتار لیا گیا، لاٹھی ہانکتے کھانستے بزرگوں کو بھی نہ چھوڑا گیا۔ سب کے سب مردوں کو اکٹھا کر کے شہر سے باہر ایک میدان کی جانب ہانکا جانے لگا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، عورتیں چلا رہی تھیں، گڑ گڑا رہی تھیں۔ ادھر اعلانات ہو رہے تھے کہ گھبرائیں نہیں، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو شہر سے باہر جانا چاہے گا اسے بحفاظت جانے دیا جائے گا۔ زاروں قطار روتی خواتین اقوام متحدہ کے ان فوجیوں کی طرف التجائیہ نظروں سے دیکھ رہی تھیں جن کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ شہر محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن وہ سب تماشائی بنے کھڑے تھے۔ شہر سے باہر ایک وسیع و عریض میدان میں ہر طرف انسانوں کے سر نظر آتے تھے، گھٹنوں کے بل سر جھکائے، زمین پر ہاتھ ٹکائے انسان، جو اس وقت بھیڑ بکریوں کا ریوڑ معلوم ہوتے تھے۔ 10,000 سے زائد انسانوں سے میدان بھر چکا تھا۔ ایک طرف سے فائر کی آوازیں بیک وقت گونجیں، لیکن سینکڑوں بندوقوں کے مقابلے میں انسانی چیخوں کی آوازیں اتنی زیادہ بلند تھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں برسنے والی گولیوں کی تڑتڑاہٹ بھی دب کر رہ گئی۔ ایک قیامت تھی جو بپا تھی۔ ماؤں کی گودیں اجڑ رہی تھیں، بیویاں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سروں کے تاج تڑپتے ہوئے دیکھ رہی تھیں اور بیوہ ہو کر دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں۔ سینکڑوں ایکڑ پر محیط میدان میں خون، جسموں کے چھیتڑے اور نیم مردہ کراہتے انسانوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ شیطان کا خونی رقص جاری تھا، انسانیت دم توڑ رہی تھی۔ ان سسکتے وجودوں کا ایک ہی قصور تھا کہ یہ کلمہ گو مسلمان تھے۔ اس روز 80 سالہ بوڑھوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے معصوم پوتوں کی لاشوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے بے شمار ایسے بھی تھے جن کی روح شدت غم سے ہی پرواز کر گئی۔ شیطان کا یہ خونی رقص تھما تو ہزاروں لاشوں کو ٹھکانے کے لیے مشینیں منگوائی گئیں۔ بڑے بڑے گڑھے کھود کر 500 ہزار لاشوں کو ایک ہی گڑھے میں پھینک کر مٹی سے بھر دیا گیا۔ یہ بھی دیکھا نہ گیا کہ لاشوں کے اس ڈھیر میں کچھ نیم مردہ سسکتے اور کچھ فائرنگ کی زد سے بچ جانے والے زندہ انسان بھی موجود ہیں۔ لاشیں اتنی تھیں کہ مشینیں کم پڑ گئیں۔ بے شمار لاشوں کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیا گیا اور پھر رخ کیا گیا غم سے نڈھال ان عورتوں کی جانب جو میدان کے چاروں جانب ایک دوسرے کے قدموں سے لپٹی رو رہی تھیں۔ انسانیت کا ایسا ننگا رقص شروع ہوا کہ درندے بھی دیکھ لیتے تو شرم سے پانی پانی ہو جاتے۔ شدت غم سے بے ہوش ہو جانے والی عورتوں کا بھی ریپ کیا گیا۔ خون اور جنس کی بھوک مٹانے کے بعد بھی شاید چین نہ آیا ہو۔ اگلے کئی ہفتوں تک پورے شہر پر موت کا سناٹا رہا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اقوام متحدہ کے پناہ گزین کیمپوں سے نکال کر ہزاروں لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ محض 2 دن میں 50,000 نہتے مسلمان جیتے جاگتے وجود سے مردہ لاش بنا دیے گئے۔ یہ تاریخ کی ایک بدترین نسل کشی تھی۔ ظلم و بربریت کی یہ کہانی سینکڑوں ہزاروں سال پرانی نہیں، اور نہ ہی اس کا تعلق وحشی قبائل یا دور جاہلیت سے ہے۔ یہ 1995 کی بات ہے جب دنیا اپنے آپ کو خود ساختہ مہذب مقام پر فائز کیے بیٹھی تھی، اور یہ مقام کوئی پسماندہ افریقی ملک نہیں بلکہ یورپ کا جدید قصبہ سربرینیکا تھا۔ یہ واقعہ اقوام متحدہ کی نام نہاد امن فورسز کے عین سامنے بلکہ ان کی پشت پناہی میں پیش آیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مبالغہ آرائی ہے تو ایک بار سربرینیکا واقعے پر اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی عنان کا بیان ضرور پڑھ لیجئے گا، جس نے کہا تھا کہ یہ قتل عام اقوام متحدہ کے چہرے پر ایک بدنما داغ کی طرح ہمیشہ رہے گا۔
90 کی دہائی میں یوگوسلاویہ ٹوٹنے کے بعد بوسنیا کے مسلمانوں نے ریفرینڈم کے ذریعے سے اپنے الگ وطن کے قیام کا اعلان کیا۔ بوسنیا ہرزیگوینیا کے نام سے قائم اس ریاست میں مسلمان اکثریت میں تھے، جو ترکوں کے دور عثمانی میں مسلمان ہوئے تھے اور صدیوں سے یہاں آباد تھے۔ لیکن یہاں مقیم سرب اس الگ ریاست سے خوش نہ تھے۔ انہوں نے سربیا کی افواج کی مدد سے بغاوت کی۔ اس دوران میں بوسنیا کے شہر سربرینیکا کے ارد گرد سرب افواج نے محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ کئی سال تک جاری رہا۔ اقوام متحدہ کی امن افواج کی تعیناتی کے ساتھ ہی باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ اب یہ علاقہ محفوظ ہے، لیکن یہ اعلان محض ایک جھانسا ثابت ہوا۔ کچھ ہی روز بعد سرب افواج نے جنرل ملاڈیچ کی سربراہی میں شہر پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی نسل کشی کا وہ انسانیت سوز سلسلہ شروع کیا جس پر تاریخ آج بھی شرمندہ ہے۔ اس دوران نیٹو افواج نے مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھی، کیونکہ معاملہ مسلمانوں کا تھا۔ آج بھی مہذب دنیا اس کلنک کو دھونے میں ناکام ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا واحد واقعہ ہے جس میں مرنے والوں کی تدفین اب تک جاری ہے۔ آج بھی سربرینیکا کے گرد و نواح سے کسی نہ کسی انسان کی بوسیدہ ہڈیاں ملتی ہیں اور انہیں اہل علاقہ دفناتے نظر آتے ہیں۔ جگہ جگہ قطار اندر قطار کھڑے پتھر اس بات کی علامت ہیں کہ یہاں وہ لوگ دفن ہیں جن کی اور کوئی شناخت نہیں ماں سوائے اس کے کہ وہ مسلمان تھے۔ اس میدان سے جہاں قتل عام ہوا تھا اور یہاں کی سرسراتی ہواؤں میں سے آج بھی خون کی مہک آتی ہے۔ گو کہ بعد میں دنیا نے سرب افواج کی جانب سے بوسنیائی مسلمانوں کی اس نسل کشی میں اقوام متحدہ کی غفلت اور نیٹو کے مجرمانہ کردار کو تسلیم کر لیا۔ کیس بھی چلے، معافیا بھی مانگی گئیں، مگر وہ کیا کہتے ہیں، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ شروع کے چند سال ہنگامہ مچا، لیکن اب یہ واقعہ آہستہ آہستہ لوگوں کی یادوں سے محو ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کو جنگ عظیم، سرد جنگ اور یہودیوں پر ہٹلر کے جرائم تو یاد ہیں، لیکن مسلمانوں کا قتل عام بھولتا جا رہا ہے۔ غیروں سے کیا گلہ، ہم میں سے کتنوں کو معلوم ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا بھی تھا۔ 50,000 مردوں اور بچوں کا قتل عام اتنی آسانی سے بھلا دیا جائے، یہ وہ خون آلود تاریخ ہے جسے ہمیں بار بار دنیا کو دکھانا ہوگا۔ جس طرح 9/11 اور دیگر واقعات کو ایک گردان بنا کر رٹایا جاتا ہے، ہمیں بھی دنیا کو یاد دلاتے رہنا ہوگا تاکہ اس نام نہاد مہذب معاشرے کو اپنا اصل چہرہ دکھائی دیتا رہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے ایک اور بہت بڑا سبق یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے تحفظ کے لیے اغیار پر بھروسہ نہ کرو۔ UN کے کیمپوں سے نکال کر نہتے لوگوں کو مارا گیا۔ نیٹو کی افواج چاہتی تو سرب جرنیلوں کو قتل عام تو کیا، اپنی حدود سے بھی باہر نہ نکلنے دیتی، لیکن مسلمان ان پر بھروسہ کیے رہے۔ یاد رکھیں دوستو، اپنی جنگ اپنے ہی زور بازو سے لڑی جاتی ہے۔ محترم دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔